وہ یہ کہتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خیمے میں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ میزان کو کم از کم 3 طریقے سے سمجھا گیا. ایک وہ جو مادی، ایک وہ جو عدالت ہے، یعنی میزان قائم ہوگا وہ عدالت کی صورت ہوگی. نام اعمال لایا جائے گا وہ عدالت کی صورت میں بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ جو نے کہا کہ میزان نہیں ہوگا، صرف عدالت ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 قسم کی چیزیں. اب اس کی دلیل ان کے پاس یہ پوری دلیل موجود ہے الحمدللہ. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ میزان میں کیا چیز تولا جانا ہے. میزان میں کیا چیز تولا جانا ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میزان میں نہیں تولا جاتا، جن کے نام اعمال کو میزان میں نہیں رکھا جاتا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فری کا ٹکٹ جنت سے دے رکھا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں بتاتے ہیں کہ 70,000 لوگ بغیر کسی کے حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے انبیاء اکرام بھی جنت میں جائیں گے اسی زمرے میں. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ بھی اسی زمرے میں ہوں گے. اور ہم سب ان پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ سب لوگ انشاءاللہ اسی باذن اللہ کریں. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین انشاءاللہ. تو اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا. یعنی انہوں نے نہیں مانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وحبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. ان کے وزن کی کوئی قیمت نہیں. اور یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایسے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ چند لوگوں کے نام کو جانتے ہیں. ابو لہب ایک نام، ابو جہل دوسرا نام، فرعون تیسرا نام، نمرود چوتھا نام. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن ان دو کے علاوہ بہت ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو نام اعمال سے گزرنا ہے، جن کا حساب کتاب ہونا ہے ان لوگوں. اب اس کے بعد یہ بات آئی کہ اور کیا کیا چیز تولی جا سکتی ہے. جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا آخرت کے دن، اور وہ جو ہے 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہ ہوں گے. اور ایک طرف جو ہے اس نے کہا ہوگا پورے اخلاص سے غالباً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کو ایک کو دوسرے پر رکھا جائے گا، وہ خالی ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. اس کا مطلب یہ کہ صرف بھی تولے جا سکتے ہیں. اس بات کو خوب یاد رکھ لیجیے کہ کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں، یہ باتیں غیب کی ہیں. اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تبارک تعالیٰ کو حقیقت بتا ہے. ہم لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے. ٹھیک ہے نا. ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ ہر انسان کو تولا جائے گا، یعنی عامل کو تولا جائے گا. جو کرنے والا ہے اس کو تولا جائے گا. تو اگر اس کو تولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی حدیث ہے کہ ایک موٹے تگڑے آدمی کو لایا جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ایک مچھڑ کے پھل کے برابر بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جب بٹھرے والا ہوگا تو ایسا تو نہیں ہوگا. وہ کچھ الگ قسم کا میزان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ الگ قسم کے میزان. جیسے میں نے مثال دی تھی نا، خون ناپنے والا میزان یا بخار ناپنے والا میزان، کئی قسم کے میزان آپ کے سامنے مثال دی نا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ ہمارے اخلاص کو، ہماری نیت کو، ہمارے اعمال کو اپنے مطابق تول سکیں. اور وہ مطابق کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. مطابق کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے مطابق تول سکیں. ہم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، ابھی آپ لوگوں نے سنا امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلًا يُوزَنُ. تو اعمال اور قول تولے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جب اعمال اور قول تولے جائیں گے تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس چیز کا مکلف بنایا ہے. ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کوشش کرو. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو ہمیں عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، کوشش کرنے کی ترغیب دی ہے. اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اب اس میں ایک بات کیا آتی ہے کہ اسی چیز کو اور صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن
يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. جس نے خیر کا ایک ذرہ دانے کے برابر بھی عمل کیا خیر کا وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے خراب کام کیا وہ بھی اگر رائے دانے کے برابر ہوگا وہ بھی دیکھے گا. اسی ضمن میں ایک اور آیت ہے سورہ لقمان کی, مکمل کیے. وَإِن تَكُوا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَردَلٍ. سورہ لقمان کی آیت دو سے پڑھیے. وَإِن تَكُوا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَردَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ. اللہ لے کے آئیں گے, اللہ لے کے آئیں گے, چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہو, اللہ بھی لے کر کے آئیں گے, یہیں سے بھی لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ بھول میں نہ رہے کوئی کہ یہ عمل قول نہیں جا رہا. اس میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحیح ان الاعمال هي التي صحیح بات یہ ہے کہ عمل قول ہے. اور امام بخاری فرماتے ہیں وان اعمال بنی آدم وقول بھی, کیونکہ قول بھی عمل ہے, قول بھی عمل ہے, اس لیے وہ قول ہے. ٹھیک. اب یہاں پر ایک اور حدیث آتی ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فرماتے ہیں ما من شيء اثقل في الميزان, ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. میزان میں کوئی بھی چیز حسن خلق سے زیادہ بھاری نہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی آدمی صرف اس لیے جنت میں جا سکتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہیں, اس کا اخلاق اچھا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, نیکی تو اس کی ہے جو ایمان آیا اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو نیکی کے لیے ایمان شرط ہے. اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نیکی کے لیے شرط ہے. یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے CBSE کا ایگزام, اگر 40% نہیں لائے تو پاس نہیں ہو سکتے, اور باقی جتنا اس کے اوپر وہ آپ کا بونس ہے. تو جو 40% ہے وہ آپ کا ایمان, وہ لازمی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کا نمبر آ ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کے اوپر کا نمبر لانا ہے, یعنی احسان کے درجے میں جانا ہے, یعنی اخلاق سے فائدہ اٹھانا ہے, تو ایمان کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ صرف اچھے اخلاق سے کام نہیں چلتا, ایمان کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں آتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث پر, نیت پر, انما الاعمال بالنیات. اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں, اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے سمجھنا, نیت ہی طے کرتی ہے کہ کتنا جو وزن ہونا ہے اس میں کتنا وزن پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ٹھیک ویسے ہے جیسے ایک دانہ, اور ایک دانے سے 33 انگلیں نکلی, 7, اور ہر میں کتنا دانا 100, اور اس کے اوپر اللہ نے جتنا چاہا. یہ ایک دانہ 700 اور اس پر اللہ نے جتنا چاہا کیسے ہو گیا بھائی؟ یہاں سے اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ کا ایک 700 اور اس کے اوپر اللہ نے جتنا چاہے ملٹیپلائی کر اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے نیت کی برکت, یہ نیت کی برکت. اس لیے آج سے جب بھی کوئی کام کیجیے تو اللہ کی رضا کی نیت پہلے کر دیجیے. کوئی بھی کام کیجیے, دنیاوی کوئی کام ہو, دینی کوئی کام, ہر دنیاوی کام دینی ہو جائے گا اگر آپ اس کو اللہ کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے لوگوں میں صلح کرا رہا ہوں. بات سمجھ میں؟ ٹھیک. اب اس میں ریا کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجیے. اخلاص سمجھ میں آتا ہے, اب ریا کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. ریا جو ہے وہ اصل میں شرک کا ایک طریقہ ہے. ریا کیا چیز ہے اور اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خطرناک حدیث ہے جس میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ آخرت کے دن 3 آدمی لائے جائیں گے.
اور 3 آدمی میں سب سے پہلا آدمی جو ہے وہ شہید ہوگا اور اسے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام نعمتیں گنائیں گے، میں نے تمہیں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ کہے گا یا رب کیا یا رب کیا یا رب کیا، یا آپ نے کیا آپ نے کیا آپ نے کیا، اللہ تم نے کیا، یا رب میں نے تو دنیا کہاں نہیں کر دیا، میں نے تو تلوار نکالی اور میں دوڑ پڑا ہوں اور میں نے یہاں تک جنگ کی کہ میں شہید ہو گیا۔ فرمایا جائے گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے جنگ کی کہ کہا جائے کہ تم شہید ہو، اور کہا گیا دنیا میں کہا گیا یہ اور حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈالو، اور اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے لے جایا جائے گا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شہید سے بڑا رتبہ انبیاء کے علاوہ کسی کا نہیں، انبیاء اور صدیقین کے علاوہ کسی کا نہیں، ٹھیک ہے نا، شہید کا رتبہ، اور اس کا یہ حشر ہونے والا ہے اگر اس نے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے کام کو کیا، اور چاہے اس کی اپنی نفس کی خواہی کیوں نہ ہو، اپنی نفس کی خواہشی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شہید کے یہ حشر ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کے اعمال کی کیا بات ہے؟ دوسرے آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھے۔ بیٹا کوئی اچھی بات ہوگی تو مجھے یہ بتا دو، میں بھی مسکرا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اچھی بات بتا رہا ہوں، بہت سے سنو بہت سے سنو، دل میں بات بتا رہی تو بڑی کام آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھے۔ دوسرے آدمی کو بتایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، اس نے کہا یا اللہ میں نے ہر جگہ اور تو اللہ میں پوری اپنی نعمتیں گنائیں گے، وہ پورا کام اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور پڑھایا اور قرآن سیکھا اور قرآن پڑھایا۔ اسے کہا جائے گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ وہ کہا جائے کہ تم عالم ہو، کہا جائے کہ تم قاری ہو، اور کہا گیا۔ پھر اسے کہا جائے کہ وہ جو سب سے اچھا کام کر رہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو منہ کے وقت سیکھتے ہوئے جا کے جنت میں دے دیا جائے گا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اکثر منافق، میری امت کے اکثر منافق قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہت ڈرانے والی حدیث، مسلمانوں پہ منافق کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن منافق صفت ہوتے ہیں لوگ۔ مجھے میری یہ ضرورت ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے اندر کوئی صفت ایسی پڑی نہ تھی جس سے منافقت کی بوجھ لگتی، یہ میری ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے لگاتار۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مال دینے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ 1000 حدیثیں اس میں مل جائیں گی، 1000 حدیثیں، کئی حدیثیں اس میں مل جائیں گی کہ مال دینے والے کی کیا قدر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس آدمی نے پوری زندگی مال دیا ہوا ہے، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تو یا اللہ ہر وہ جگہ جہاں ضرورت تھی پیسے کی میں نے ڈھونڈا نکالا اور مال دیا، مانگنے نہیں آیا لوگ، میں نے ڈھونڈا نکالا مال دیا۔ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے مال دیا کہ کہا جائے سخی ہے، اور کہا گیا اب جاؤ اس کو لے جاؤ غیر سے پکڑ کر کے اور جہنم میں ڈال دو، اور لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کام بھی کریں اور اللہ کی رضا کی نیت بھی رکھیں، ٹھیک ہے نا، صرف دکھانے کے لیے کیا جائے، یہ ہے ریا۔ اخلاص نے کیا کیا، آپ کے ایک دانے کو 700 بنا دیا اور اس کو اللہ نے زندگی کو دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ان کے یہاں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، دیا۔ اور ریا میں ایک دانہ نہیں، ایک کھپا نہیں، پوری زندگی آپ نے لگا دی اللہ کی کام میں، اور نتیجہ یہ ملا کہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ بچنا چاہیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل بات یہ ہے اخلاص جو ہے وہ معیار ہے، اخلاص جو ہے وہ معیار ہے، اس سے عمل نہ ہو جائے گا۔ اخلاص معیار ہے، اس سے عمل نہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔
میرا خیال یہ ہے کہ اب دوسرا ٹاپک شروع ہونے والا ہے اور آپ لوگ تھوڑا ہٹ ڈھول رہے ہیں، اس سے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. درس ہے بھائی، درس.